أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء وہی ہے جس نے بنایا سورج کو تیز روشنی والا والقمر نورا اور چاند کو نور بنایا وقدرہ منازل اور اس کی منزلیں مقرر کی لتعلموا عدد السنين والحساب تاکہ تم معلوم کر لو سالوں کی گنتی اور حساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر با مقصد یفصل الآیات لقوم یعلمون وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو جاننے والی قوم کے لیے فرمایا کہ سورج کی روشنی اللہ نے چمکدار بنا دی اور تیز بنا دی اور چاند کی روشنی ٹھنڈی اور نورانی بنا دی وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی بخشی اور چاند کو نور بخشا جن میں سورج کی حکمرانی ہوتی ہے اور رات میں ماہتاب اپنا حسن و جلوہ دکھاتا ہے کیا یہ چیز سورج اور چاند کا وجود اور ان کے کام جو یہ کر رہے ہیں یہ غور و فکر کرنے کے لیے کافی نہیں کہ اس کائنات کا کوئی مقصد ہے اور اس کا کوئی بنانے والا ہے جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو اتنے بڑے بڑے اجسام اور اتنے بڑے بڑے سیارات یہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئے؟ ضیاء جو ہے یہ یا تو ضوء کی جمع ہے جیسے صوتن کی جمع سیاعت ہوتی ہے یا حوضن کی جمع حیاض ہوتی ہے یا پھر یہ یضوء ضوءً و ضیاءً سے مصدر ہے جیسے صام یصوم صومًا و صیامًا تو یہ مصدر ہو یا جمع ہو دونوں صورتوں میں معنی اس کا وہی ہے کہ تیز چمکدار روشنی سورج اور چاند کی روشنی میں وہی فرق ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی گرم اور تیز ہے اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ٹھنڈی اور دل کو خوش کرنے والی ہے اور اللہ نے ان کی منزلیں مقرر کی سورج ہر روز ایک نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے اور ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا رب المشارق والمغارب اللہ مشرقوں کا اور مغربوں کا رب ہے اور چاند ہر روز اپنی شکل تبدیل کرتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے بالکل گھٹ جاتا ہے 28 دنوں کے بعد 1 یا 2 دن کے لیے چاند چھپ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہوتا ہے نئے مہینے کے ساتھ تو دنوں کا شمار سورج کے طلوع و غروب سے ہے اور مہینوں کا شمار چاند کے طلوع و غروب سے ہے اور اس لیے شریعت نے تمام عبادات قمری مہینوں کے اعتبار سے متعین کی ہیں جیسے حج ہے روزہ ہے کفارہ وغیرہ ہیں یہ سب قمری مہینوں کے اعتبار سے چلتا ہے فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ یعنی
حق کا معنی ہے خلاف الباطل والعبث. اللہ نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ با مقصد بنایا ہے، اور اس کو سچائی اور حق کے ساتھ اس نظام کو قائم کیا ہے. آپ نے دیکھا کبھی نہ چاند سورج کا راستہ روکتا ہے، نہ کوئی ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ چاند اور سورج آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ ہی ان کے اوقات میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے. آج جس ٹائم پہ سورج نکلا ہے اگلے سال 2023 میں اسی ٹائم پر سورج نکلے گا، اور اس میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خاص نشانیاں. ان فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور اس چیز میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں بچنے والی قوم کے لیے. فرمایا دن کے بعد رات کا آ جانا، پھر رات کے بعد دن کا آ جانا. ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو دن میں تبدیل کر سکے یا دن کو رات میں بدل سکے؟ فرمایا ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ. فرمایا کہ کون ہے اگر اللہ دن ہی کو قیامت تک چلاتا رہے اور رات آئے ہی نہ، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو رات کو لے آئے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں پیدا کیا اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا، اس میں سے ہر چیز میں برے انجام سے بچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اور عبرت کا سامان ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، واطمأنوا بها اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. رجا کا معنی امید اور خوف دونوں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے امید، اور اللہ کی ملاقات کی امید ہر مومن کو ہے. اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. آج ہمیں اللہ کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی ملاقات کے لیے اگلے جہان میں چل جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو آباد کر لیا ہے اور اگلے جہان کو ہم نے برباد اور بے آباد کر لیا ہے. اگر ہمارا اگلا جہان آباد ہو اور ہمیں اطمینان ہو کہ یہ گھر چھوڑنے کے بعد ہمیں اس سے کہیں بہتر گھر ملے گا اور یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہمیں اس سے کہیں بہتر زندگی ملے گی، تو پھر انسان کے لیے مرنا بھی کوئی مشکل نہیں اور اس کو اللہ کی ملاقات سے ڈر بھی نہیں لگتا. تو فرمایا دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ نیند پوری کرنے میں ہی سب کچھ ہے. نماز میں کیا پڑھا ہے؟ اللہ کا منادی کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ بھائی دیکھو نماز نیند سے بہتر ہے.
یہ کہتا ہے جی میری تو نیند نماز سے بہتر ہے، میری نیند ہی نہیں پوری ہوئی تو میں نماز کے لیے کیسے اٹھوں؟ اللہ فرماتا ہے نیند پوری ہو نہ ہو، جب اعلان ہو جائے کہ آؤ اور تو اس وقت اٹھو اور آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اولئک مأواہم النار، اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بما کانوا یکسبون، اس چیز کے سبب جو وہ کمائی کرتے تھے۔ اس چیز کے سبب جو وہ کمائی کرتے تھے۔ فرمایا غافل لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں وہی جائیں گے جو ہوشیار اور بیدار ہیں اور غفلت سے بیزار ہیں اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ترجمہ ایک بار، هو الذی جعل الشمس ضیاء، والذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو تیز روشنی والا، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو تیز روشنی والا، والقمر نورا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، وقدرہ منازل، اور اس کی منزل مقرر کی، اور اس کی منزل مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم معلوم کر لو سالوں کی گنتی اور حساب۔ تاکہ تم معلوم کر لو سالوں کی گنتی اور حساب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر با مقصد، اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر با مقصد، یفصل الآیات لقوم یعلمون، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتوں کو جاننے والی قوم کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، انا فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، وما خلق اللہ السماوات والارض، اور اس چیز میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس چیز میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں بچنے والی قوم کے لیے۔ البتہ نشانیاں ہیں بچنے والی قوم کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں، واطمأنوا بها، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اولئک مأواہم النار، اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بما کانوا یکسبون، اس چیز کے سبب جو وہ کمائی کرتے تھے۔ اس چیز کے سبب جو وہ کمائی کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ